اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آپس میں فضل و احسان نہ بھولو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو۔ یہ پوری آیت کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 237 ہے، اور اسی آیت سے متعلق اس سے پہلے والی بھی آیت ہے 236 236۔ یہاں پہ مسئلہ ہے ان عورتوں کے بارے میں کہ جن سے نکاح ہوتا ہے، لیکن صرف نکاح ہی ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ دخول نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے والی آیت میں ہے کہ اگر کسی سے نکاح ہوا اور مہر مقرر نہیں ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا صرف، اور مرد نے عورت کو چھوا بھی نہیں، اب طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس آیت میں ہے کہ اگر وہ طلاق دے تو کچھ نہ کچھ حصہ عورت کو دے دے، مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ عورت کو دے دے۔ کتنا دے یہ تعین نہیں ہے، بلکہ کچھ جو ہے جتنا دے سکتا ہے وہ دے دے اس کو۔ اور اس آیت میں ہے کہ ان عورت کے بارے میں کہ جن سے نکاح ہو گیا ہے اور مہر بھی مقرر ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، مہر بھی مقرر ہو گئی ہے، اب اس عورت کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے بغیر چھوئے، بغیر اس کے ساتھ ہم بستری کیے ہوئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس آیت میں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے اس کو چھوا، یعنی تمہارے چھونے سے اس کو پہلے طلاق دینا چاہتے ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم نے مہر بھی مقرر کر لیا ہے ان کے لیے، تو کیا کرو؟ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون، تو جو مہر تم نے فرض کر لیا ہے، جو مہر متعین کر لیا ہے، اس کا آدھا تم اور اس عورت کو دو۔ وہ مہر پورا نہیں بلکہ اس مہر کا آدھا اس عورت کو دے دو۔ اگر تم نے طلاق دیا اور چھوا نہیں تو الا ان يعفون، ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر وہ عورت معاف کر دے، کہے ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، تو کوئی بات نہیں ہے، مت دو۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی ڈور ہے۔ تو اس ٹکڑے سے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے، کچھ مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کے ولی ہیں، لڑکی کے ولی ہیں، کہ اگر وہ لڑکی معاف کر دے یا لڑکی کے ولی معاف کر دے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ گرہ کا جو نکاح کا گرہ ہوتا ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لڑکے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہو۔ اور زیادہ تر مفسرین فتح القدیر وغیرہ میں بہت سے اور دوسرے جو مفسرین ہیں راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ اس سے شوہر مراد ہے، یعنی یہ ہے کہ اگر شوہر نے اس کو مہر پورا دے دیا تھا، اب یہ شوہر کے اوپر ہے کہ وہ آدھا لے لے اس سے، لیکن اگر شوہر وہ بھی معاف کر دے کہ ٹھیک ہے تم پورا کا پورا مہر رکھ لو، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی راجح ہے۔
وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی، اور اگر تم معاف کر دو، تمہارا معاف کر دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کو، فضل کو، حسن اخلاق کو نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو تم کرتے ہو، بے شک اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے ان سب چیزوں کو جو تم کرتے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔